الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ دیر سے نور چلا باب حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا ان کی معراج کے وہ عرش بریم پر پہنچے میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا زمہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم نہ آخر رحمت للعالمینی زمہروما چرا غافل نشینی مشرق سے ہوں مغرب تلک گر درہم و دینار لے کر ززمی تاب فلک مال کا انبار دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار ایک سمت کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار پھر کال کا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے نالے نے کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے جہاں میں مجدے جاں بخش لایا بہاروں پر ربیع الاول آیا برس تھا وہ ہوا تھا جس میں بقیل وقوع قصہ فیل و ابابیل دوشنبہ 12ویں تاریخ جب تھی یہی تاریخ سب میں منتخب تھی نرالا وقت تھا انوار والا عیاں تھا صبح صادق کا اجالا نزول رحمت باری کا تھا وقت ورود فوج سرکاری کا تھا وقت زمین پر ہو رہی تھی نور باری بڑی ہی منتظر تھی خلق ساری ہوا پیدا شہنشاہ دو عالم سرور آدم و اولاد آدم ہوا پیدا حبیب خاص داور ہوا پیدا شفیع روز محشر ہر قسم کی ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں بزرگان محترم اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ایک ایسی امت کہ جس کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایت اور رہنمائی کے اصول ارشاد فرمائے ہیں زندگی کے ہر گوشے میں زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اصول سکھائے آداب سکھائے ہیں اسلام ایک آفاقی مذہب ہے آفاقی مذہب ہے عالمی مذہب ہے دائمی مذہب ہے ابدی اور سرمدی مذہب ہے ایک ہی مذہب ہے دنیا میں اسلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ایک مذہب دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اسلام جو اختیار کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا دوسرے مذہب پر چلے گا دوسرے مذہب کی مانے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے
اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ جو پیغام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو دیا ہے، جو سیرت اللہ کے نبی نے امت کو دی ہے، جو آداب و جو طریقے امت کو اللہ کے نبی نے دیے ہیں، وہ آداب و طریقے ایسے ہیں، خدا کی قسم آج غیر حیران ہوتے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا کیا باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں بتا دی۔ کھانے کا طریقہ کتنا پیارا بتایا، لیٹنے کا طریقہ کیسا بتایا، چلنے کا ڈھنگ بتایا، ایسی باتیں سکھائیں کہ جس پر سنت ہونے کے نتیجے میں اس پر ثواب بھی ملے گا اور اس میں انسان کے صحت کا راز بھی ہے۔ آج دنیا حیران ہے۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سیرت کا نمونہ دکھایا ہے، زندگی کا نمونہ دکھایا ہے، ایک ایک نمونے پر آج لوگ حیران ہیں، ایک ایک نمونے پر ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اتنے سال پہلے کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئیاں فرمائی، کیسے کیسے واقعات آپ نے سنائے، کیا کیا باتیں آپ نے سکھائیں۔ ہم مسلمان جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ اس مذہب نے، اس دین اسلام نے، پیغمبر نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ سارا خزانہ ادب کا، سارا خزانہ علم کا، سارا خزانہ سلیقے اور قرینے کا نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ احسان شناسی جسے کہتے ہیں، احسان ماننا، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا، ہمیں بتایا کہ احسان ماننا کسے کہتے ہیں۔ لوگ احسان کو بھلا دیتے ہیں آسانی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگوں کے مجھ پر احسانات تھے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، صرف حضرت ابوبکر صدیق کا بدلہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ امت کو بتانا ہے کہ کسی کا جب احسان ہوتا ہے تو وہ احسان کو مانے، احسان کو سمجھے، احسان کو یاد رکھے، احسان شناسی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا، لیکن بعد میں یہودیوں نے، نصرانیوں نے، کفار نے، مشرکین نے اس چیز کو اپنے اندر لے لیا اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے مذہب کی بات ہے۔ احسان شناسی تو اللہ کے نبی نے سکھایا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی ایک تقریر میں ایک بات سنائی، ایک واقعہ سنایا کہ ہوائی جہاز میں ان کا سفر ہو رہا تھا۔ سامنے والی سیٹ میں ایک ماں ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور ماں اپنے بچے کو کچھ کھلانا چاہتی ہے، ناشتہ کھلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے۔ حضرت دامت برکاتہم فرماتے میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ ماں اپنے بچے کو جب اس نے کھلانا شروع کیا، ہر نوالے کو کھلانے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا تھینک یو بولو۔ 10 15 20 جتنے نوالے اس نے کھلائے، ہر نوالے کے آخر میں ماں کہتی ہے بیٹا تھینک یو بولو۔ بچہ کہتا ہے تھینک یو، شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہر نوالے پر شکریہ ادا کرنے کا مزاج ان کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا کہ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا کھا کر مکمل ہونے کے بعد بھی دعا سکھائی، اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا پہلا لقمہ منہ میں لیتے تھے، اس پہلے لقمے کے بعد بھی ایک دعا پڑھتے تھے جس میں اللہ کا شکر ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھائی۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، سیرت النبی کی، اللہ کے نبی کے اخلاق کی، کردار کی، اور دوسرے لوگوں سے اختیار کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار یہ خزانہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اس خزانے پر فخر ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اللہ کے نبی کے سیرت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی خوبیوں کو جانتے ہیں، قرآن کی باتوں کو جانتے ہیں، حدیث کی باتوں کو جانتے ہیں،
اور یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صرف ایک معلم نہیں تھے، صرف ایک معلم بھی تھے، ایک استاذ بھی تھے، ایک شیخ بھی تھے، ایک باپ بھی تھے، ایک استاذ بھی تھے، اور ایک حکیم بھی تھے، رہبر بھی تھے، رہنما بھی تھے، اور سپہ سالار، جنگ کے سپہ سالار بھی تھے، قافلے کے امیر بھی تھے، اور ایک تزکیہ قلب کرنے والے مزکی بھی تھے جو دل کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ اور پھر جب میدان میں گئے، ہر میدان میں آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصف ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ ایک حیثیت سے نہیں آئے، کئی حیثیت سے تشریف لائے، داعی بن کر تشریف لائے، مبلغ بن کر تشریف لائے، معلم بن کر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کا ایک پہلو نہیں تھا، ہزار رنگ تھے، ہزار قسم سے آپ کا نمونہ ہمیں حاصل کرنا ہے، اور جو پیاسے ہیں ان تک ہمیں پہنچانا ہے۔ کتنے لوگ پیاسے ہیں اس امت میں؟ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی، اور رمضان کا مہینہ آیا روزہ رکھ لیا، اور کچھ نفل روزے رکھ لیے، اور حج کر لیا، قربانی دے دی، اور کچھ صدقہ خیرات کر دیا، سمجھیں کہ بس ہم نے ادا کر دیا۔ میرے دوستو، ہماری ایک اور ذمہ داری باقی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کریں گے۔ اس لیے سوال کریں گے کہ جس ملک میں ہم بستے ہیں، رہتے ہیں، وہاں برادران وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اسلام سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے دور ہے۔ آج وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا، ہمیں اسلام کی دعوت دے گا، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ سمجھائے گا، دین کی باتیں بتائے گا، اور ہم کہاں ہیں؟ ایک ذمہ داری ہے، قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے کہ آزو بازو جو تمہارے غیر مسلم سے، جن سے تم دودھ خریدتے تھے، آٹا خریدتے تھے، چاول خریدتے تھے، دنیا بھر کی چیزیں خریدتے تھے، تمہارا لین دین تھا، تجارتیں تھیں، وہ لوگ تم سے مال خریدتے تھے، تم ان کو مال بیچتے تھے، کیا کبھی ایک جملہ تم نے دین کے عنوان پر ان سے بات کی؟ نبی پاک علیہ السلام کا ایک طریقہ کبھی تم نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس طریقے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے اللہ کے نبی کی سیرت کو عام کرنے میں طاقت ملے گی۔ ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مشرکین مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا اچھا جانتے تھے، ایسے جانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ 100 بچے اسکول کے میدان میں کھیل رہے ہیں، کسی باپ سے کہیں کہ بتاؤ اس میں تمہارا بیٹا کون ہے، تو وہ کہے گا کہ وہاں جو لال کلر کی شرٹ پہنا وہ میرا بیٹا ہے، پہچانتا ہے۔ ایسے وہ لوگ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم عمل میں بھی پیچھے ہیں، اور اس سے زیادہ غیر مسلموں تک دعوت اسلامی کو پہنچانے میں پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن کی سیرت کو کن کن طریقوں سے پہنچایا جا سکتا ہے، پھیلایا جا سکتا ہے؟ صرف واٹس ایپ کے ذریعے سے کسی کا میسیج آیا اور نیچے لکھا ہوا اسے شیئر کرو، ہم نے شیئر کر دیا، کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا اسے؟ کون لکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ یہ پہنچتا ہے مسلمانوں میں، اور مسلمانوں میں بھی جو دیندار ہیں ان کو پہنچے گا۔ طبقہ بڑا تو وہ ہے جو غیر مسلم ہے اور اسلام سے دور ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں بتائے اس کی زبان میں۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ اس کے لیے میں نے کیا کیا۔ غیر مسلم شاعر کہتا، جیسے میں نے شروع میں بتایا، دیر سے نور چلا باب حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، ان کے معراج کے وہ عرش بریم پر پہنچے، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ شاعر کہتا ہے، غیر مسلم شاعر، جسے معلوم تھا نبی پاک علیہ السلام کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا تھے، کیا سکھایا آپ نے، اسوہ حسنہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے حالات وہ جانتے تھے اور کہتے تھے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، مشرق سے ہوں مغرب تلک گر درہم و دینار،
لے کر ززمی تاب فلک مال کا انبار، کہ شاعر کہتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک بھر دیا جائے درہم و دینار سے۔ درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، دینار سونے کے سکے کو، سونے کے چاندی کے سکوں سے مشرق سے مغرب تک بھر دیا جائے، کتنا بڑا۔ لے کر ززمی تاب فلک مال کا انبار، زمین سے آسمان تک مال ہو، پیسے ہوں، زیورات ہوں، دولت ہوں۔ دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، دریا سبھی موتی بنے، پورے دریا اور سمندر کے ہر قطرے کو موتیاں بنا دی جائیں، اتنا خزانہ ہو، دریا کا خزانہ اتنا زیادہ ہو کہ ہر قطرہ ایک موتی ہو۔ پارس بنے کوہسار، اور پہاڑوں کو ہیرے بنا دیا جائے، جواہرات بنا دیا جائے۔ اتنا سب کچھ ایک جانب ایک سمت کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار، ایک جانب مشرق سے مغرب تک درہم و دینار ہیں، زمین سے آسمان تک مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اور دریا کے قطرے موتی بنا دیے جائیں، اور پھر پہاڑوں کو جواہر بنا دیا جائیں، اور ایک سمت اللہ کے نبی کھڑے ہوں۔ غیر مسلم کہتا ہے پھر کال کا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے۔ کال کا پرساد شاعر کا نام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ مشرق سے مغرب تک جو کچھ ہے، نیچے سے اوپر تک جو کچھ ہے، اور دریا کے قطرے جو ہے، ہیرے اور جواہرات اور پہاڑ، یہ سب ایک طرف ہے، اللہ کے نبی دوسری طرف کھڑے ہیں، مجھ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاعر سے اگر پوچھا جائے کہ مشرق سے مغرب تک درہم و دینار ہیں، زمین سے آسمان تک ہیرے جواہرات ہیں، دریا بھی موتیاں بن چکے ہیں، اور پہاڑ بھی جواہرات سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی ہیں، تو غیر مسلم شاعر کہتا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے نالین مبارک کو، آپ کے مبارک جوتوں کو میرے سر پہ رکھ دیا جائے۔ یہ عقیدت غیر مسلموں میں ہے، رسول پاک علیہ السلام کو جو جانتے تھے، مگر آج کے حالات یہ ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان اپنا تعارف کرانے میں پیچھے ہیں اور اپنی شناخت کرانے میں پیچھے ہیں۔ اسلام کی جو دعوت ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت کو جو پھیلانا ہے، جس علاقے میں ہم ہیں اس علاقے کی زبان میں اس کو ترجمہ کریں، ایک لائن بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس زبان میں ترجمہ کریں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اور کسی کو پہنچائیں، ہمارے پہچان والے کو، وہ متاثر ہوگا۔ نہ اس میں قرآن کا نام ہو نہ حدیث کا، اس کو پہنچائیں گے، آہستہ آہستہ متاثر کریں گے، بتائیں گے اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک جائزہ لیا گیا کہ اسلام میں، مسلمانوں میں اسلام کی نشر و اشاعت کرنے میں مسلمان کہاں تک آگے ہیں۔ پوری دنیا میں کئی مذاہب ہیں، لیکن اس میں جو آگے ہیں وہ دو ہی مذاہب ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک عیسائی مذہب ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے علاوہ باقی مذاہب دعوت کے دین نہیں ہیں۔ ہندو مذہب ایک وطنی مذہب ہے جو خود کو اپنے ملک کے اندر محدود سمجھتا ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اسلام اور مسیحیت، عیسائیت کے عالمی سطح پر تقابل کا پہلو یہ ہے کہ گزشتہ 50 سالوں کے درمیان مسیحیت نے، عیسائیوں نے محنت کی، اور دو ایسے علاقوں پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اپنی اکثریت کا ماحول قائم کر کے دو نئی مسیحی ریاستیں قائم کر لی ہیں۔ مگر جبکہ دنیا بھر کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مسیحی مشنریوں کے طرز پر اس مسلمانوں کو کوئی منظم نیٹ ورک موجود نہیں ہے۔ حالانکہ 7 ارب کی انسانی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب ہے۔ کل 7 ارب کی آبادی میں 2.25 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور 5.25 ارب انسان اس بات کے انتظار میں ہیں کہ انہیں کو اسلام کی دعوت دے، انہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرائے اور ان تک قرآن کریم کی تعلیمات پہنچانے کا اہتمام کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری ہم
2.25 ارب مسلمانوں کی ہی بنتی ہے، اس کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو زبان کے ذریعے سے ہم دوسروں تک پہنچائیں اور کہیں اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ جو زبان سے کہنے سے زیادہ مؤثر ہے اور نفع بخش ہے اور اثر انداز کرنے والا، وہ یہ ہے کہ ایک ایک سنت کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں اور لوگوں کو اپنے عمل سے دکھائیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو عمل سے دکھائیں، تب آدمی کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ ہم خود اپنا کے دکھائیں، بولنے سے کافی نہیں ہوگا، عمل کر کے دکھائیں، ایک ایک طریقے کو اپنے اندر زندہ کریں، اپنے اندر پیدا کریں اور پھر دکھائیں رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اتنے دھیمی اور درمیانی آواز سے سلام فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جاگ رہی ہوں تو سن لیں اور آرام کر رہی ہوں تو ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ ایک طریقہ ہے، سنت ہے، رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم نے اپنے دادا کو دیکھا، بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو، اماں جی رحمت اللہ علیہ کا اسی طرح خیال کرتے تھے۔ جب باہر سے آتے تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سونے کا وقت ہے آپ کی اہلیہ کا، تو آپ حسب معمول جو بیل بجاتے تھے وہ بیل نہیں بجاتے تھے، اپنی چابی سے دروازہ کھول کر خاموشی سے اندر تشریف لاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اماں جی آرام کر رہی ہیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا تھا۔ یعنی میرے آنے کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوا، دستک نہیں دی، میری آواز سے، آہٹ سے ان کی نیند میں خلل نہیں آئی۔ یہ وہ سنتیں ہیں جس کو زندگی میں داخل کرنے والوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب باری ہماری ہے کہ ہم بھی 2-3 باتیں آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور کر کے دکھائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی طریقے پر چلنے میں کیا مزہ ہے، کیا طریقہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ صرف ان باتوں کو سننے کے بجائے اپنی زندگی میں داخل کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی سنت میں لطف کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے اور اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ ان مبارک جلسوں سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ ان باتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور اسلام کا اور خاص طور پر رسول پاک علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو پھیلانے میں، پہچان کروانے میں ہمارا رول کیا ہے۔ ہم نے کیا کیا آج کہ جس کے ذریعے سے ہم سے کسی غیر مسلم تک دین کی بات پہنچے، کسی غیر مسلم تک سیرت کی بات پہنچے۔ ہم نے کیا کیا آج؟ سونے سے پہلے ہر آدمی جائزہ لے گا، محنت کرے گا۔ وہ دین جو آفاقی ہے، وہ دین جو عالمی ہے اور وہ دین جو ابدی ہے، دائمی ہے، سرمدی ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو قبول ہے، پسندیدہ ہے۔ اور کوئی دین اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ لیکن اسلام کو جس طریقے سے، جس کی شناخت بدل دی گئی، تبدیل کر دی گئی اور مسلمان دیکھتے رہ گئے، اس کو ختم کرنے اور مسلمانوں کا صحیح تعارف کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا طریقہ ہمارے پاس خزانے کی طرح ہے۔ اس خزانے کا ہم صحیح استعمال کریں گے اور کسی کو دعوت دیں گے نبی پاک علیہ السلام کے اس طریقے کا، تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال کے طور پر، ایک مثال میں آپ کو دوں اور اپنی بات ختم کروں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ تو ٹیک لگا کے نہ کھاؤ۔ ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی، اور فرماتے تھے کہ کوئی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن بعد میں 1400 سال کے بعد آج لوگوں نے تحقیق کی کہ ٹیک لگا کر کھانا کیوں منع ہے، اس سے کیا نقصان ہے، انسان کے جسم میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بعد میں سائنسدانوں نے بتایا کہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو بتایا، وہ طریقہ واقعی بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ٹیک لگا کر کھانے میں
انسان جو نوالا لیتا ہے اس نوالے کو معدے تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے، ٹیک لگا کر آدمی آرام سے بیٹھ جاتا ہے، تو نوالے کو پہنچنے کے لیے معدے کا منہ جو کھلتا ہے وہ سیدھا بیٹھنے کی صورت میں ہے، ٹیک لگانے کی صورت میں معدہ تک کھانا پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے۔ سائنس کے اعتبار سے، طب کے اعتبار سے، انسان کے جسم کی صحت کے اعتبار سے وہ نقصان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سنت کے طریقے ہم کو سکھائے کہ اس پر ہم عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا کہ کتنی باتیں ہیں جو چھوٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت میں شامل ہیں، اور آج لوگ سائنسدان تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ اس میں بہت فائدے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ کے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کی سنتوں کا، نبی کی سیرت کا ایک خزانہ، بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور کسی مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دیا، ہم کو ملا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس خزانے کی جو چمک ہے، جو روشنی ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کی جو لذت ہے اور اس کی جو مٹھاس ہے، وہ ہم بھی حاصل کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی پہنچائیں اللہ کے نزدیک، ورنہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔